والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، ان کی محبت بہت زیادہ شدید ہے اپنے رب کے ساتھ، اور حقیقت میں یہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے دست قدرت سے حضرت انسان کو تخلیق کیا اور اس میں روح پھونکی، ہماری ساری ضروریات کا وہ کفیل ہے، ہم لمحہ لمحہ اسی کے محتاج ہیں، اور اس کے حکم کے مطابق ہی نظام ہستی چل رہا ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو ہم ایک سانس کے لیے بھی زندگی نہیں پا سکتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے کہا کہ انسان جب سانس لیتا ہے اور اس کی سانس اندر اتر جاتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور پھر اس سانس کا باہر آنا تو یہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر اندر اتری ہوئی سانس کو وہ روک لے اور وہ واپس نہ آ پائے تو دنیا بھر کے ماہرین اور اطباء اس کا مداوع نہیں کر سکتے، اور اگر سانس اندر نہ جانے پائے تو کوئی بھی اس کا مداوع، اس کا علاج نہیں کر پاتا۔ تو فرمایا کہ ایک سانس میں جو اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، 2 مرتبہ شکر بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے، تو گویا وہ لمحہ لمحہ ہر ساعت اللہ کے شکر کے دائرے میں رہے۔ اور محبت ویسے بھی تشکر کے دائرے میں ہمیں لے کے آتی ہے، چونکہ اللہ جل شانہ کی محبت خالق اور مخلوق کے ناطے والی محبت ہے، یہ وہ برابری والی محبت نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر وہ بھی آگے سے محبت دیتا ہے، اور اگر کوئی عدم التفات کرتا ہے تو لوگ 1 قدم پیچھے ہٹنے سے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس کی ضرورت ہے تو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی تو مجھ کی ضرورت ہے، اگر میں اس سے کوئی کام لیتا ہوں تو میرے سے بھی بہت سارے کام یہ لیتا ہے، تو یہ جو برابری کی بنیاد کے اوپر محبت ہے، تو اس میں جانبین دونوں کی طرف سے ایک ضرورت جڑی ہوئی ہوتی ہے، تسکین جڑی ہوتی ہے، قرار باطن جڑا ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیجیے گا۔ لیکن اللہ اور بندے کی جو محبت ہے اس میں سراسر بندے کی ضرورتیں اپنے رب کے ساتھ جڑی ہے۔ اللہ جل شانہ کی ایک صفت غنی ہونا ہے، تمام مخلوق ایک قلب واحد کی طرح ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اللہ کا انکار کرے تو اللہ کی سلطنت میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور سب لوگ ایک قلب واحد کی طرح، جو نیک آدمی کا دل ہے اس دل کی طرح ہو جائیں، مطیع اور فرما بردار ہو کے اللہ کے احکام کو بجا لائیں، تو اللہ کی سلطنت اور بادشاہی کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کا اللہ کے لیے جھک جانا، طاعت و انقیاد کا جذبہ، محبت اور فرما برداری کا جذبہ، یہ بندوں کے لیے عزت افزائی کا سبب اور ان کے لیے بہتری کا ضامن تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نافرمانی، تمرد، انکار، عناد، کفر، عصیان، شرک، یہ ساری بیماریاں اگر کسی بندے کو لاحق ہو جاتی ہیں تو اس کا نقصان اور اس کا عذاب دنیا میں اور آخرت میں اسی شخص کو بھگتنا پڑے گا، اللہ کو ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر اللہ اور بندے کی جو محبت ہے وہ ہماری آپس کی محبت کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کے عبد ہیں، اور اس کے بے دام غلام ہیں۔